الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے نبی علیہ السلام کے 4 مناسب ذکر فرمائے ہیں کہ آپ کی بعثت کے دنیا میں آنے کے مقاصد کیا تھے، اللہ تعالیٰ نے کن کاموں کے لیے آپ کو بھیجا، وہ ہم پڑھ کر سن کر سمجھ سکتے ہیں کہ پیغمبروں کا اصلی کام کیا ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے دنیا میں آ کر کس چیز پر محنت فرمائی ہے. پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 پیغمبروں کو، باپ بیٹے کو بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا. بیت اللہ اللہ کا گھر، یہ نسبت عظمت کے لیے ہے. اللہ کا گھر، جتنی مساجد ہیں یہ سب اللہ کے گھر ہیں. فی بیوت، ایک جگہ میں اللہ نے بیت کی بجائے بیوت کا ذکر کیا ہے، وہ مساجد کے لیے ہے. مساجد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، بے شک مساجد، مسجدیں اللہ کی ہیں. تو جس کا گھر ہے، گھر میں اسی کا چرچا ہونا چاہیے. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، جب یہ مساجد اللہ کی ہیں تو یہاں صرف اللہ کا ہی ذکر ہونا چاہیے.
یہاں کسی اور کام کے لیے جمع نہیں ہونا چاہیے. اجتماع مسجد میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، ذکر اللہ کے لیے ہو. مساجد کسی بادشاہ کی بھی ملکیت نہیں ہے، مساجد اللہ کی ملکیت ہے. اور مجازی ملکیت بھی کسی کی نہیں ہے. ہمارے یہ جو گھر ہیں، زمینیں ہیں، دکانیں ہیں، ان پر مجازی ملکیت ہماری ہے، اگرچہ حقیقی مالک ان کا بھی اللہ ہی ہے. لیکن مساجد پر حقیقی ملکیت، ظاہری ملکیت، باطنی ملکیت، ہر لحاظ سے جو مساجد کا مالک ہے وہ صرف اللہ ہی ہے. مشہور و معروف واقعہ ہے کہ ہارون الرشید نے کسی بات پر زبیدہ کو کہا، انتہائی نیک خاتون، نہایت محترم معظم گھرانہ، ہارون الرشید سے بھی آگے نیکی کا جذبہ رکھنے والی. اسلام میں ایسے کارنامے انجام دیے جو اس کے لیے یادگار بن گئے. کبھی کبھی ان کے درمیان بحث و مباحثہ ہو جاتا تھا. واقعات تو کئی ہیں اس وقت. مسجد کے بارے میں جو سنانا ہے وہ یہ کہ ہارون الرشید کو اپنی اس نیک بیوی، عفیفہ طاہرہ پاک دامن بیوی کی کسی بات پر غصہ آ گیا. زبان سے کہہ بیٹھا، اگر تم شام تک میری سلطنت سے نہ نکل گئی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا، تجھے طلاق ہے. شام تک نکل جا تو، بس میری سلطنت سے نکل جا. عام لوگوں کی سلطنت اسی گھر میں ہے، 5 مرلے کا، 10 مرلے کا، ہاں جی، اور اس کی سلطنت جو ہے وہ پورا ملک تھا. تو کیا کہنے لگا کہ میرے اس ملک سے اگر تو نہ نکلی شام تک تو تجھے طلاق ہے. کوئی تیز رفتار بسیں، کوئی جہاز، کچھ بھی نہیں تھا، اور شام تک کا وقت ہے. اتنا بڑا ملک ہے، کیسے وہ طے کرے اور دوسرے ملک میں جائے، طلاق سے بچ جائے. بڑا پریشان ہوا، کیونکہ طلاق منہ سے نکالنا آسان ہے، اور اس کے بعد آگے جو اندھیرا نظر آ رہا ہوتا ہے وہ آدمی کو پتہ چل جاتا ہے، پھر بھاگتے پھر رہے ہوتے ہیں. غصے میں طلاق دی تھی. کبھی کسی نے محبت میں بھی طلاق دی ہے، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے لہذا طلاق. عجیب و غریب لوگوں کے حال ہے، اقدام کر بیٹھتے ہیں اور پھر اس کی صورت ہوتی کوئی نہیں ہے، ہیلے بہانے شروع کر دیتے. ہارون الرشید نے جملہ تو منہ سے نکال دیا. کون سا جملہ نکالا؟ کہ اگر تو میری سلطنت سے نہ نکلی تو تجھے طلاق. اور طلاق کس کو؟ زبیدہ کو. اللہ اکبر کبیرہ. مکہ المکرمہ اور مینا اور عرفات اور مزدلفہ میں ایسا کام وہ کر گئی کہ حاجی میرے خیال کے مطابق کوئی بھی زبیدہ کے ذکر سے، کرنے سے یا سننے سے رہ نہیں سکتا. یہ نہر ہے، یہ اثرات ہیں، یہ باقیات ہیں، یہ نشانات ہیں
پہاڑ کے ساتھ ساتھ وہ ایک نہر جو کھدوائی تھی اس نے حاجیوں کو پانی فراہم کرنے کے لیے، اگرچہ اب وہ نہیں چلتی لیکن اس کے اثرات تو موجود ہیں، نشانات تو موجود ہیں۔ اب یہ مسئلہ کیسے حل ہو کہ شام ہونے سے پہلے پہلے میرے ملک سے نہ نکلی تو طلاق۔ ہارون الرشید سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اوہو میں نے کیا کہہ دیا اپنی بیوی کو؟ یہ پتہ کب چلتا ہے کہ میرے بچوں کو کون سنبھالے گا، میری روٹی کون پکائے گا؟ آگے اندھیرا ہے، پھر کسی طریقے سے اس کو حلال کر دو، کسی طریقے سے حلال کرنا ہے، کوئی بسم اللہ پڑھ کے اللہ اکبر کہہ کے اس کو ذبح کر کے حلال کرنا ہے، کوئی جانور ہے کہ اس کو حلال کیا جائے۔ اس طریقے سے طلاق اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دینے والا عمل ہے۔ فرمایا طلاق کبھی ترین عمل ہے۔ مشکاہ شریف جلد اول میں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں یہ آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزانہ شیطان اپنا تخت پانی پہ لگاتا ہے، اپنے چیلے بھیجتا ہے جاؤ زمین میں پھیل جاؤ، بنی آدم سے گناہ کرواؤ۔ چنانچہ کسی کی نماز چھڑوا دی، فرض نماز آدمی نہ پڑھے کچھ بھی نہیں ہوتا انسان کو، فرض چھوڑ دیا۔ 700 مرتبہ قرآن میں نماز کا ذکر ہے، 700 مرتبہ۔ کہیں اللہ نے جمع کا صیغہ ذکر کیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہیں اپنے نبی علیہ السلام کو مفرد صیغے کے ساتھ اللہ نے کہا اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنَ الْکِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ۔ ہر طریقے سے اللہ نے نماز کا حکم دیا بار بار۔ کسی سے نماز چھڑوا دی، کسی سے فرض روزے رمضان کے چھڑوا دیے، ہیلے بہانے کروا کے، کیا میں تو بیمار ہوں، میں تو رکھ نہیں سکتا۔ اکثریت بہانہ خور ہے، اکثر لوگ ہٹے کٹے ہم نے دیکھے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں شربت والے کے پاس، شربت پی رہے ہوتے، تربوز کھا رہے ہوتے ہیں ریڈی والے کے پاس۔ ہمارے ملک کا حال یہ ہے، حکومت کی فرائض کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ ضیاء الحق کا دور تھا مرحوم کا، چھپ چھپا کے اندر کہیں کھا پی لیتے ہوں گے، آج وہ بھی ڈر ختم ہو گیا۔ یعنی اسلامی ملک کے اندر کھلے عام لوگ رمضان میں کھا رہے، احترام نہیں ہے۔ شیطان لگا ہوا ہے، کسی سے روزہ چھڑوا رہا ہے، کسی سے نماز چھڑوا رہا ہے، کسی کو اندھیرے میں شراب پلوا کے زنا کروا رہا ہے، کسی کو مال کی ہوس میں مبتلا کر کے رشوت سود ان کاموں پہ لگا دیا ہے۔ مختلف گناہ، کسی سے جھوٹ بلوایا، کسی سے لڑائی کروائی، چلتے 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 سارے کام۔ یہ شام کو سارا دن پھرتے ہیں اور انسانوں کو شیطان کے چیلے، چھوٹے چھوٹے شیطان، بڑے شیطان کے نیچے جو شیطان کے چیلے ہیں، ذریت ہے اس کی، اس کے حکم کے تحت بنی آدم کو گمراہ کرتے ہیں۔ شام کو جا کر رپورٹ پیش کرتے ہیں، تو کیا کر کے آیا ہے؟ میں یہ کام کروا کے آیا ہوں، میں نے ان کو اس گناہ پہ لگا دیا، میں نے اس گناہ پہ لگا دیا۔ شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے، جو کر آیا ٹھیک کر آیا، ٹھیک کر آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایک کام کا جب وہ ذکر کرتا ہے، شیطان کھڑے ہو کر اس شیطان کو گلے سے لگا لیتا ہے، تو نے مجھے بہت خوش کیا ہے، تو نے اصل میں کام کیا۔ وہ کون سا کام ہے؟ کہا
ہنستا بستا ایک گھر تھا اور آپس میں اتفاق و محبت سے رہ رہے تھے، میں نے دونوں کے درمیان میں ایسی لڑائی کروائی ہے، ایسی لڑائی کروائی ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں طلاق ہو گئی ہے۔ طلاق والے عمل کو شیطان اتنا پسند کرتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ فرمایا یہی کام اگر ہو جائے، بعد میں آدمی پچھتاتا بھی ہے، اکثر ایسا ہوتا بھی ہے، ہمارے سامنے تو مسائل آتے رہتے ہیں۔ تو یہ واقعہ جو میں عرض کر رہا تھا ہارون الرشید کے زمانے کا، اپنی بیوی کو کیا کہہ بیٹھا غصے میں، شام تک اگر تو میرے ملک سے باہر نہ چلی گئی تو تجھے طلاق۔ پریشان ہے بادشاہ، اس کا مسئلہ کون حل کرے؟ تو بادشاہ ہے، خود حل کر لے۔ کہتے ہیں نہیں، یہ مسائل بادشاہوں کے حل کرنے کے نہیں ہیں، یہ درویش صفت علماء کے حل کرنے کے ہیں۔ ان مسئلوں کو کون حل کریں گے؟ علماء۔ یہ بھی اس زمانے میں شرافت کی بات تھی کہ کسی جید عالم سے مسئلہ پوچھ کر حلال و حرام کی تمیز تو کر لیتے تھے۔ آج تو خود مفتی، خود عالم، خود فتویٰ دینے والے خود بن گئے، بس ٹھیک ہے حلال ہے، بس ٹھیک ہے حرام ہے، حلال ہے۔ ہم سب جانتے ہیں یہ چیز آ گئی، ضرورت نہیں ہے، طلب نہیں ہے، طلب ختم ہو گئی اور خود مفکر اسلام بن گئے۔ تو فرمایا ہارون الرشید نے کہ علماء میں سے جو قاضی القضات ہیں، اس وقت سب سے بڑے جج، اسلامی جج، ان کو بلایا جائے۔ چنانچہ چوٹی کے عالم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد یعقوب قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ تشریف لائے۔ ہارون الرشید نے کہا قاضی صاحب یہ مسئلہ ہے، زبان سے کہہ بیٹھا ہوں، اب زبیدہ کو کیسے بچاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے علماء کو بڑی بصیرت دی ہے، جن علماء نے اپنے علم پر مکمل عمل کیا ہے اللہ نے ان کو بڑا نوازا ہے۔ یہ آپ یاد رکھ لیں، عام لوگوں کی نگاہ وہاں تک نہیں جا سکتی جہاں تک ایسے اہل اللہ کی نگاہیں جاتی ہیں۔ پریشان ہے سب علماء بھی، دوسرے علماء کو بھی مسئلہ بھیجا، کوئی حل نہیں۔ قاضی صاحب نے کہا آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، اس کا حل موجود ہے۔ کہا کیا حل ہے؟ اب آپ توجہ فرمائیں تو ہم اپنے اصلی موضوع کی طرف لوٹ آئے ہیں۔ ہارون الرشید خوش ہو گیا، قاضی صاحب حل بتائیں، کیا حل ہے کہ طلاق واقع نہ ہو؟ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ پورا ملک، یہ تیری سلطنت ہے، تیری بادشاہی ہے، لیکن یاد رکھنا یہ جو تیرے محل کے قریب یہ مسجد کھڑی ہے یہ تیری ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی بادشاہی ہے۔ یہاں اپنی بیوی کو مسجد میں بٹھا، شام ہونے سے پہلے پہلے وہ تیرے ملک سے نکل کر اللہ کے ملک میں چلی جائے گی، وہ ادھر آ جائے گی، بتا تو یہ تیری ملکیت ہے۔ ہارون الرشید نے کہا نہیں، مسجد میں ملکیت ہے تو صرف اللہ کی ہے، یہ وہ بادشاہ ہے۔ آج کسی کو کہو تو صحیح میں نے بنائی ہے، واہ جی واہ آپ نے بنائی ہے، یہ آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ میں بنانے کی صلاحیت تھی، یہ بنانے کی صلاحیت کس نے عطا کی؟ اللہ کی۔ مسجد میں ملکیت، بادشاہت، سلطنت اور راج اگر ہے تو اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ہے۔ فرمایا کہ غروب شمس سے پہلے پہلے
سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اس کو مسجد میں بٹھا دو، یہ تمہاری سلطنت سے نکل کر اللہ کی سلطنت میں داخل ہو جائے گی، اس کو وہاں بٹھاؤ۔ چنانچہ زبیدہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے وہ مسجد میں آ گئی۔ پھر سورج غروب بھی ہو گیا، لوگوں نے نماز بھی پڑھ لی اور شرط ہو گئی پوری، اگر تو میرے ملک سے نہ نکلی یہ شام تک سورج غروب ہونے تک تو طلاق ہے۔ وہ تو پہلے نکل چکی تھی اس کے ملک سے، اور نکل کے وہ کہاں آ چکی تھی؟ اللہ کی سلطنت میں۔ ہارون الرشید اتنا خوش ہوا، بادشاہ ہو تو ایسی ہو، حق آئے تو مان تو لینا، تسلیم تو کر لیں، اکڑ پھکڑ نہ ہو۔ اکڑ پھکڑ میں نہیں آتا، حق نہیں آتا، قبولیت کی استعداد ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے کئی مرتبہ حج کے بیانات پر آپ کو یہ سنایا ہے، یہی ہارون الرشید جب حج کرنے کے لیے گیا، عرفات کے میدان میں کھڑا تھا، جوتا اترا ہوا تھا، جوتا اتار کے سنگریزوں پہ، پتھروں پہ، کنکریوں پہ اپنے ننگے پاؤں وہاں کھڑا ہوا تھا۔ اور پھر عرفات تو عرفات ہے، اس کا پتہ تو صرف اسی کو چل سکتا ہے جو وہاں سے ہو کے ایک مرتبہ آ جائے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ عرفات کیا ہے، اللہ کی رحمت کیا ہے۔ میں ساری زندگی بھی کما کر جوڑ کر ایک ایک پیسہ بھی اکٹھا کرتا رہوں اور راتوں مجھے جاگنا پڑے اور عرفات میں جانا 9 ذوالحج کو نصیب ہو جائے، یہ سودا بڑا سستا ہے۔ عرفات جس نے چکھا ہے اس کو کائنات کی لذت محسوس ہوگی کہ اللہ رب العزت نے رحمت کیا رکھی ہے، کیا مہربانی رکھی ہے۔ جیسے ماں اپنی گود میں بچوں کو لے نہیں لیتی اور چمٹا لیتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت مجسم ہو کر اور مادر بن کر ایسے آ کر چمٹ گئی ہے، اور یقین ہو جاتا ہے واللہ باللہ زندگی کے سارے کرتوت رب تعالیٰ نے معاف فرما دیے ہیں۔ عرفات تو عرفات ہے میرے بھائیوں، جو حاجی ہوں گے وہ تو میری تائید کریں گے، جن کو یہ نصیب ہوا ہے تو عرفات میں کھڑا ہے ہارون الرشید، یہ اتنا بڑا بادشاہ، اور سب دیکھ رہے ہیں۔ ذرا وقار سے دعا کرو نا، ہاں جی، کوئی دیکھے تو ایسے تو نہ ہو کہ آپ کے آنسو نکل رہے ہیں اور آپ کے ہونٹ کانپ رہے ہیں، آپ کے جسم پر لرزہ ہے، آپ کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، کچھ تو آپ اپنے آپ کو سنبھال کر دعا کریں نا۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ بادشاہ وقت اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یہاں آپ کی سنجیدگی کیوں ختم ہو گئی؟ ہارون الرشید گڑ گڑا کے کہتا ہے، اے پروردگار، اللہم انت انت و انا انا، اے پروردگار یہ عرفات ہے اور انت انت تو ہے اور میں ہوں، اے اللہ تو ہے، انت انت و انا انا، انا العواد بالذنوب وانت العواد بالمغفرہ۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا میرے وجود سے گناہ ہو جاتے ہیں، میں گناہ کا رسیا ہوں، تو معاف کرنے کا عادی ہے، پروردگار تو مجھے معاف فرما۔ یہ کس کی مناجات تھی؟ یہ ہارون الرشید کی۔ ایک آدمی وہاں کھڑا دیکھ رہا تھا، اپنے بیٹے کو کہتے ہیں، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے ذرا ادھر آؤ نا، ادھر آؤ۔ اس نے کہا کیا ابا جان؟ انظر الی جبار الارض، زمین کے بادشاہ کو دیکھو تو صحیح، یہ زمین کا بادشاہ ہے، ذرا اس کو دیکھو تو صحیح، کیف یتضرع الی رب الی جبار السماء، یہ آسمان کے جبار اور مالک کے سامنے کیسے گڑ گڑا رہا ہے۔ یہ تھی مناجات ہارون الرشید کی۔ ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا۔ ہم صبح کی نماز درس کے بعد جب سیر پہ نکلتے ہیں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ حکومت نے 2000 روپے 2000 ریال زائد لگا دیے۔ خدا کی قسم پیسہ جتنا وہ زیادہ کر لیں، اور ان کی بھی کوئی مجبوریاں ہوں گی، ہم کچھ نہیں کہتے، کسی نظام پر کوئی اعتراض نہیں کرتے، ٹھیک ہے، لیکن جس کو اللہ نے لے جانا ہے وہ ضرور وہاں پہنچے گا۔
یہ تو ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 70 سال کی کل عمر ہے، 70 سال کل عمر، 70 سال. سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے، سن 80 ہجری میں پیدائش، اور 150 میں ان کا وصال ہے. کل کتنے ہو گئے سال؟ 70 سال. ان 70 سالوں میں انہوں نے کتنے حج کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے 55 حج کی توفیق عطا فرمائی ہے. 55 مرتبہ حج کیا ہے بیت اللہ کا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدِ، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے کیا طلاق کا مسئلہ حل کیا؟ کیا طلاق کا صرف مسئلہ حل کیا؟ نہیں، یہ بھی ساتھ مسئلہ حل فرما دیا کہ اے ہارون الرشید، سورج کے غروب ہونے سے پہلے بیوی کو مسجد میں لا، تیری بیوی طلاق سے بچ جائے گی. اور قاضی ابو یوسف نے یہ فتویٰ صادر کر کے یہ بھی بتا دیا کیا؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ مسجدیں صرف اور صرف کس کی ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. لہذا مساجد میں توحید کا بیان ہونا چاہیے، مساجد میں محمد مصطفیٰ کی عظمت کا بیان ہونا چاہیے، مساجد میں للہیت کا بیان ہونا چاہیے، مساجد میں اخلاص کا بیان ہونا چاہیے، اور مساجد میں اس ٹکڑے کا بیان ہونا چاہیے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھ کر یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، ایسے عبادت کرو جیسا کہ تم اللہ کو گویا دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس طریقے سے عبادت کرو کہ یہ خیال دل میں رہے، اگر میں نہیں دیکھ رہا اللہ کو تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس طریقے سے عبادت کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس جذبے اور شوق سے اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.